السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان میں ہونے والے نکاحوں کے بارے میں جو نظریات ہیں انہیں پیش کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے ازواج کے بارے میں اسلامی دانشوروں کے درمیان دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ اس نظریے میں چونکہ خدا کی طرف سے بھائی بہن کے درمیان ازواج کے حرام ہونے کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا اور انسانی نسل کی بقا کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بھائی بہن کے درمیان ازواج عمل میں آیا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ محرم کے ساتھ ازواج کرنا قبیح عمل ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کا آپس میں ازواج کرنا ممکن نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے زمین پر موجود دوسری مخلوق کے بیٹیوں سے شادی کی۔ جب اس کے بعد ان کے فرزند آپس میں چچیرے بھائی بن گئے تو ان کے درمیان ازواجی زندگی عمل میں آ گئی اور اس طرح انسانی نسل پھیل گئی۔ یہ سوال قدیم زمانے سے زیر بحث رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے کن سے ازواج کیا؟ کیا انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ ازواج کیا ہے؟ کیا انہوں نے جنس ملک یا جن کی بیٹیوں سے شادی کی؟ کیا انہوں نے دوسرے انسانوں سے شادی کی ہے؟ اگر انہوں نے اپنی بہنوں سے شادی کی ہے تو تمام ادیان و شرح کے مطابق بھائی بہن کے درمیان ازواج کے حرام ہونے کے پیش نظر اس ازواج کے کیسے تجدید کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اسلامی دانشوروں کے درمیان دو نظریے پائے جاتے ہیں، اور ہر نظریے کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث سے کچھ دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادی کی ہے چونکہ اس زمانہ آغاز خلقت میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھائی بہن کے درمیان ازواج کے حرام ہونے کا قانون اعلان نہیں ہوا تھا، اور دوسری جانب سے انسانی نسل کی بقا کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بھائی بہن کے درمیان شادی انجام پائی ہے، کیونکہ قانون نافذ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ حکم صرف اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی خلقت کے بعد پہلے مرحلہ ازواج حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی بلا فصل فرزندوں میں بھائی اور بہن کے درمیان انجام پایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کی بیٹیوں سے شادی کی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں دنیا میں انسانی نسل انہی فرزندوں پر منحصر تھی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ تعجب خیز ہے، چونکہ یہ مسئلہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور شرع میں صرف خدا تعالیٰ کا کام ہے، لہذا وہ ایک دن کسی کام کو حلال اور دوسرے دن اسی کام کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ صاحب تفسیر نمونہ کے مطابق اس نظریہ کا قائل ہونا عجیب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ ضرورت کے پیش نظر عارضی طور پر اس قسم کا ازواج اس زمانے میں کچھ لوگوں کے لیے جائز اور مباح ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے عام طور پر ابدی حرام ہو۔
اس نظریے کے حامی اپنے لیے قرآن مجید کے آیات سے بھی دلیل لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان دونوں آدم و حوا سے زمین پر بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے۔ نمبر 2، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کا آپس میں ازواج کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ محرم سے ازواج کرنا ایک قبیح، برا اور شرعاً حرام کام ہے، لہذا آدم کے بیٹوں نے جنسی بشر کی کچھ ایسی بیٹیوں سے شادی کی جو دوسری نسلوں سے تعلق رکھتی تھیں اور گزشتہ نسلوں سے زمین پر باقی رہی تھیں۔ جب بعد میں ان کے فرزند آپس میں چچیرے بھائی بن گئے تو ان کے درمیان ازواجی زندگی تشکیل پائی۔ اس نظریے کی بھی بعض روایات تائید کرتی ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند زمین پر سب سے پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ انسان زمین پر زندگی گزارتے تھے، لیکن یہ قول بظاہر قرآن مجید کی آیات سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق انسانی نسل صرف ان دو آدم و حوا کے توسط سے وجود میں آئی ہے۔ بس حقیقت میں اس قسم کی روایات قرآن مجید کے خلاف ہیں اور ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے۔ عقل سے کسی شے پر جواز یا عدم جواز کا حکم لگانے کے لیے کوئی عقداری ترتیب پہلے سے فرض کرنا لازم ہوتی ہے۔ یہ عقل کی ایک حد ہے جسے پہچانا ضروری ہے۔ وہ اپنی اس ماقبل عقل اقتداری ترتیب کو عقل کے اہم معنی کہہ کر پیش کرتے ہیں، اور یوں وہ اہل مذہب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم تو ایمان لائے ہو، ہم نہیں۔ حقیقت میں اخلاقیات کے لیے الہامی بنیاد ختم کرنے کے بعد انسان ایک صحرا میں آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کی عقل اسے کوئی راہ سمجھانے سے قاصر ہوتی ہے۔ عقل کو یہاں ہر جہت یکساں معلوم ہوتی ہے۔ نبی ہی خدا کی لٹکائی ہوئی وہ واحد رسی ہے جسے پکڑ کر انسان صحیح سرے تک لگ سکتا ہے۔ جاری ہے۔